كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اور درود و سلام ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. حمد و صلات کے بعد محترم مشاہدین، آج کے درس کا عنوان ہے دعا کی فضیلت اور اس کے آداب. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، ان قریب و ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے. اور ارشاد باری ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہی ہے. میرے بھائیوں، دنیا میں لوگ اس بات سے ناراض ہوتے ہیں کہ کوئی ان سے سوال کرے، ان سے مانگے. اکثر لوگ اس سے جو ہے کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے اس سے سوال کریں، اس سے مانگیں، اپنی ہر حاجت اور ہر ضرورت کو رب العزت کے سامنے پیش کرے. اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے، اس بات کو پسند کرتا ہے. اور جو لوگ اس سے نہیں مانگتے، اس سے طلب نہیں کرتے، سوال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے جو ہے ناراض ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، آپ کو پتہ چلا کہ دعا عبادت ہے. اس سے اعراض کرنا، منہ پھیرنا یا شرمانا یا اپنے دل میں اس کو اہمیت نہ دینا، یہ بہت ہی محرومی اور رسوائی کی بات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر مسئلے میں، ہر تکلیف میں، ہر دکھ میں، درد میں، رنج و غم میں، پریشانی میں، ہر حالت میں اپنے رب سے رجوع کریں اور اپنے رب کے سامنے اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو رکھیں. اللہ تعالی ہر حال میں ہماری دعا کو سنتا ہے. ذرا آپ اس حدیث پہ غور کریں کہ کوئی بھی مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، ایسی دعا
جس میں قطع رحمی نہ ہو یا کوئی گناہ کا سوال نہ ہو، تو 3 حالتوں سے اس کی دعا خالی نہیں جاتی۔ نمبر 1، یا تو اس کی دعا بعین ہی قبول کر لی جاتی ہے۔ نمبر 2، یا آخرت کے لیے اس کی دعا اٹھا کر رکھ دی جاتی ہے، یعنی اس کا انعام آخرت میں ملے گا، یا اس سے اس دنیا میں کوئی آنے والی مصیبت یا پریشانی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ کوئی بلا آنے والی تھی وہ ٹل جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دعا میں فائدے ہی فائدے ہیں، کسی حال میں آپ کی دعا خالی نہیں۔ آپ نے دعا کی، یا تو آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، جیسے آپ نے طلب کیا ویسے آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، یا آپ سے کوئی بلا ٹال دی گئی، مصیبت ٹال دی گئی، یا آخرت میں اس کا انعام یا اس کی جزا یہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ آپ کے لیے کر رکھا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ بے شک تمہارا رب بہت ہی شرمیلا ہے اور کریم ہے، یعنی داتا ہے، اس طور پر کہ بندہ جب اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ بندے کے دونوں ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے، یعنی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ عنایت فرما دیتا ہے، اس کو خالی نہیں لوٹاتا۔ یعنی اللہ کے در سے کوئی آدمی خالی نہیں لوٹتا، خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ میرے بھائیو، دعا کے کچھ آداب ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ جب آپ دعا کریں تو باوضو ہوں، قبلہ رخ ہو جائیں، اور قلب آپ کا یعنی دل آپ کا حاضر ہو، دل و دماغ حاضر ہو، اور پورے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب سے طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ کی پہلے حمد و ثنا بیان کرے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں، پھر اپنی حاجت کو آپ پیش کریں۔ اس کے علاوہ دعا کے کچھ مخصوص اوقات ہیں قبولیت کے، مثلا رات کا آخری حصہ، اس میں اللہ رب العزت سمائے دنیا پر یعنی نزدیکی آسمان پر نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہے کوئی طلب کرنے والا جو طلب کرے میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جو اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ تو یہ سلسلہ فجر تک چلتا رہتا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ جمعہ کے دن آخری ساعت یعنی عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے پہلے یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح نزول رحمت یعنی بارش کے وقت کی دعا، اسی طرح جب مرغ جو ہے بانگ دے تو اس وقت کی دعا۔ تو قبولیت کے بہت سے مواقع ہیں، ان مواقع کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ بندے کا کھانا اور پینا حلال ہو، حرام نہ ہو۔ یعنی بہت سا آدمی دعا کرتا ہے، بہت آدمی دعا کرتا ہے کہ یا رب یا رب، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام سے تیار ہوا۔ تو ایسی صورت میں اس کی دعا انا یستجاب لہو، یعنی اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں اپنے کھانے پینے اور لباس اور ہر امور میں حلال کمائی کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی حرام چیز ہماری آمدنی میں شامل نہ ہو، تو ایسی صورت میں انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، دعا بہت عظیم عبادت ہے اور اس کے اندر ہمارے لیے یعنی بندوں کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ ہمیں اس کا التزام کرنا چاہیے اور دعا سے کسی حال میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔